اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ ایک سوال بارکس ہی سے ہے۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ خود تدفین کے وقت قبرستان میں دفن کر دینے کے بعد تلقین پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور تلقین کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایسے ہی کیا تدفین کے بعد اذان دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مسلک شافعی کے اعتبار سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، سائل خود نے وضاحت کر دی مسلک شافعی کے اعتبار سے، اس لیے مسئلہ شافعی شوافع کی حیثیت سے، احناف کے پاس تو تلقین نہیں ہے، البتہ حضرات شوافع کے پاس تدفین کے بعد تلقین کرنا مسنون ہے۔ حضرات شوافع کے پاس، احناف کا یہ مسئلہ نہیں ہے، احناف کے پاس تو تلقین نہیں ہے۔ شوافع میں، شافعی مقلدین کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تلقین کرنا یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین پڑھنا مستحب ہے، مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے، لقنوا موتاکم، اگرچہ کہ اس روایت کا مفہوم الگ الگ لیا ہے، احناف نے اس روایت کا مطلب الگ لیا اور حضرات شوافع نے اس روایت کا مطلب الگ لیا۔ لقنوا موتاکم سے شوافع نے استدلال کیا کہ موتا کو یعنی میت کو تلقین کرنا ہے، تلقین کرنا مستحب ہے، مسنون عمل ہے۔ البتہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ فقہائے شوافع کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ تلقین پڑھنے والا، جو تلقین پڑھ رہا ہے، جو تلقین کر رہا ہے، تلقین کرنے والا بیٹھے اور بقیہ لوگ قبرستان میں میت کی قبر کے اطراف کھڑے رہیں۔ یہ تلقین کا مسنون عمل ہے۔ اگرچہ کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تلقین کے وقت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ قبر کے چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں، قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ تلقین کے جو آداب فقہائے شوافع کی کتابوں میں لکھے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تلقین پڑھنے والا قبرستان میں یعنی قبر کے سرحانے بیٹھے اور بقیہ لوگ قبر کے اطراف قبر کو گھیر کر ٹھہرے۔ تلقین کا مطلب ہے میت کو احساس دلانا، میت کو تلقین کرنا، اور اس میں کھڑے ہونا زیادہ مناسب ہے بمقابلے بیٹھنے کے۔ تلقین پڑھنے والا تو بیٹھے، فقہاء نے وضاحت کی ہے کتابوں کے اندر کہ تلقین پڑھنے والا تو بیٹھے، البتہ جتنے حاضرین ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر تلقین سنیں۔ دوسرا مسئلہ جو سوال کرنے والے نے اذان کے متعلق پوچھا ہے، فقہائے شوافع کی کتابوں میں یہ صراحت ہے، باجوری وغیرہ دے، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں کتاب کا، باجوری وغیرہ کے اندر یہ صراحت ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دینا بدعت ہے، اور بدعت آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی چیز جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، وہ نئی ایجاد ہے، محدث ہے، اور ہر دین میں نئی ایجاد بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے فقہائے شوافع نے کتابوں میں صراحت کی ہے کہ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین پڑھنا تو شوافع کے پاس مستحب ہے، لیکن قبر میں اذان دینا، اقامت کہنا، یہ بدعت لکھا ہے، بدعت فقہاء کی کتابوں میں صراحت ہے۔ اس لیے شوافع مقلدین کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں، صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں، خود فقہائے شوافع کی کتابوں میں اس کو باضابطہ بدعت لکھا ہے، تو پھر کس بنیاد پر ہم بحث کریں اور کس بنیاد پر ہم اس مسئلے پر حجت کریں؟ اس لیے ہماری اپنی تدفین، زندگی کا ہر ایک عمل ہمارا سنت کے موافق ہونا چاہیے، زندگی کا ایک ایک عمل سنت کے موافق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارا مرنے کے بعد والا عمل بھی سنت کے موافق ہونا چاہیے۔
اس لیے شواف مقلدین کے واسطے بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تلقین اگرچہ کہ مسنون عمل ہے اور جائز ہے، لیکن اذان کہنا اور اذان اور اقامت کہنا قبر پر یہ بدعہ ہے، یعنی بدعت، گمراہی والی بدعت ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور حتی الامکان اس سے گریز کرنا چاہیے۔